بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ نام صلاح الدین یوسف، خطاب الملک الناصر، فاتح بیت المقدس، سلسلہ نسب صلاح الدین یوسف بن جرم الدین، ایب بن شادی بن مرسان بن علی بن عشر بن حسن بن علی بن احمد بن علی بن عبد العزیز بن حدبہ بہی بن الحسین بن الحارث بن سنان بن عمر بن مرہ بن عوف حمیری۔ یہ سلسلہ نسب اسی وقت صحیح کہا جا سکتا ہے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو عربی النسل مان لیا جائے۔ دوسری صورت میں کامل بن عزیر یا ابن خلقان کی روایت کے مطابق اگر صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ سچ مچ کردی ہے تو یہ سلسلہ نسب صحیح نہیں ہوگا، چونکہ علماء تاریخ نے اس کے کردی النسل ہونے پر تو زیادہ زور نہیں دیا اور نہ ہی کوئی سلسلہ نسب ترتیب دیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو عربی النسل ہی قرار دیں۔ اور سچ پوچھو تو صرف نسب ہی فخر کی چیز نہیں، فخر کی چیز تو اعمال صالح ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگر عربی النسل ہے تو بھی ہمارا سر تاج، اور اگر کردی نسل ہے تو بھی ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے متعلق صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ یہ لوگ شمالی آرمینیا کے ایک مشہور شہر دوین میں رہا کرتے تھے۔ عرب مورخین کا بیان ہے کہ یہ خاندان دوین کے قماز اور بارسوخ خاندانوں میں سے تھا۔ بہر صورت زمانہ کے تغیرات کے بعد صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شادی دوین چھوڑ کر بغداد میں پناہ گزین ہوا۔ بغداد میں اس کا ایک ہم وطن اور عزیز دوست بہروز سلجوقی شہزادوں کا اتالیق تھا۔ بہروز نے شادی اور اس کے خاندان کو نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ اس کے بڑے بیٹے ایوب کو تکریت کی صوبہ داری بھی دلوا دی، اور یہ سارا خاندان تکریت روانہ ہوا۔ تکریت موصول اور بغداد کے مابین دجلہ کے کنارے کا ایک مشہور قلعہ تھا۔ ایوب اور اس کے خاندان کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس اہم قلعہ کی قلعہ داری کے فرائض اسے سونپے گئے۔ ایوب کے ساتھ اس کا دوسرا بھائی اسد الدین شیر کوہ بھی آیا۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر اس شہر پر کچھ اس دانش مندی اور محبت سے حکومت کی کہ رعایا ان سے بہت خوش رہنے لگی اور وہ ہر طبقہ میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ حاکم موصول کی امداد، اسے اتفاق کی بات کہیے کہ اسی زمانے میں موصول کے حاکم زنگی کو میدان جنگ میں شکست ہوئی۔ وہ تکریت کے راستہ سے موصول پہنچنا چاہتا تھا، پیچھے دشمن تھا اور سامنے دریا۔ ایوب نے موصول کے اس تاجدار کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دریا عبور کرنے کے لیے کچھ کشتیاں فوراً مہیا کر دیں۔ زنگی اور اس کی فوج دریا سے پار ہو گئی اور اپنے ساتھ ایوب کی محبت بھی لے گئے۔ ایوب اگر اس وقت زنگی کی امداد نہ کرتا تو زنگی یقیناً دشمنوں کے ہاتھ آ جاتا۔ ایوب نے زنگی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی حکومت کی حکمت عملی کی خلاف ورزی کی۔ بہروز اس کے دوست نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے اسے ڈانٹا اور وجہ دریافت کی کہ اس نے اتنے بڑے دشمن کو آسانی سے کیوں ہاتھ سے جانے دیا۔ ایوب نے نیکی کی تھی، وہ اس نیکی کر پچھتایا نہیں۔ اس نے بہروز کو لکھا کہ میں بہادر زنگی کو دشمنوں کے حوالے کر دینا بزدلی سمجھتا تھا، وہ میرے پاس امداد کے لیے آیا تھا۔ ایک مسلمان اور مصیبت کے وقت دوسرے مسلمان کے کام آئے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اس پر افسوس اور معذرت کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔